کبھی سوچا ہے کہ ہماری اصل پہچان، ہماری اصل شناخت آخر ہے کیا؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی گہرے سوال کا جواب کھوجنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ فرقوں کی پہچان مسلمان ہونے کی ہماری بنیادی شناخت پر حاوی ہو گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس سفر پر نکل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس تقسیم کی بات کریں گے جو ہمارے درمیان آ چکی ہے۔ پھر ہم دین کے مکمل ہونے کے الہامی تصور کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی بنیادوں میں ہی اتحاد کا پیغام کیسے چھپا ہوا ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ اور متاثر کن کہانی بھی سنیں گے اور آخر میں اس بنیادی سوال پر غور کریں گے کہ بھئی ہماری اصل پہچان آخر ہے کیا؟ چلیں مسئلے کی جڑ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم خود کو اور دوسروں کو مختلف فرقوں کے لیبل سے پہچانتے ہیں۔ یہی وہ تقسیم ہے جو ایک امت کے تصور کو، ایک اکائی ہونے کے احساس کو کمزور کرتی ہے۔ ذرا اس اسکرین پر غور کریں۔ ایک طرف ہے وہ نام جو ہمارے دین نے ہمیں دیا، اسلام، اور دوسری طرف وہ سارے لیبلز جو ہم نے خود بنائے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی، شیعہ۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے؟ اچھا، تو یہ جو تقسیم ہم نے بنائی ہے، اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اسلام کے ایک کامل اور مکمل دین ہونے کے تصور میں۔ یہ کوئی عام اعلان نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا منفرد اعلان تھا جو صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، یعنی دین ایک مکمل پیکج کے طور پر آیا، اس میں ٹکڑوں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور سوچیں جب ہم اسی کامل دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ دیتا ہے، جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا وہ میرا دین نہیں، وہ تمہارا ہے۔ یہ کتنی بڑی وارننگ ہے کہ یہ تقسیم ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے جسے اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اچھا، اگر یہ تقسیم ہماری اپنی تخلیق ہے تو پھر اتحاد کا پیغام کہاں ہے؟ جواب حیران کن طور پر دین کی بنیادوں میں ہی چھپا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جڑے ناموں میں۔ ذرا ان ناموں پر غور تو کریں، یہ بنیاد ہی سب کچھ بتا رہی ہے۔ والدہ کا نام آمنہ، مطلب امن اور سلامتی۔ دائی کا نام شفا، یعنی ہیلنگ۔ دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، یعنی بردباری اور تحمل۔ قبیلے کا نام سعد، خوش بختی۔ دین کا نام اسلام، یعنی سلامتی، اور عقیدے کا نام ایمان، یعنی امن۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس امن، شفا اور سلامتی والے دین میں یہ نفرت اور تقسیم آخر آئی کہاں سے؟ چلیں اب اس ساری تھیوری کو ایک حقیقی کہانی سے جوڑتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو اس پورے تصور کو زندہ کر دے گی۔ یہ ایک نوجوان طالب علم کی کہانی ہے اور اس کا جواب واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بس ایک منظر سوچیں، ایک نوجوان لڑکا ہے، کوئی 20 سال کا، بس میں سفر کر رہا ہے۔ ایک بزرگ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور وہی سوال کرتے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا، بیٹا تسی دیوبندی ہو یا بریلوی؟ اس نوجوان کا جواب سنیں، اتنا سادہ لیکن اتنا گہرا۔ اس نے کہا، بابا جی میں مسلمان ہوں۔ بس اتنی سی بات، کوئی لیبل نہیں، کوئی فرقہ نہیں، صرف اور صرف اپنی اصل پہچان۔ یہ جواب سن کر وہ بزرگ بالکل دنگ رہ گئے، حیرت سے کہنے لگے، میری تو پوری زندگی گزر گئی لیکن یہ پہلی بار ہے کہ میں نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم اپنی اصل شناخت سے کتنا دور نکل آئے ہیں۔ اور یہی کہانی ہمیں اس پورے تجزیے کے سب سے اہم سوال پر لے آتی ہے، آخر ہماری شناخت ہے کیا؟ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی اس بنیادی پہچان کو جو ہمیں جوڑتی ہے دوبارہ سے اپنائیں۔ تو ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں فخر سے یہ کہنا چاہیے، ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ یہی ہماری اصل اور واحد شناخت ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ ہم اپنے علماء کا احترام کرنا چھوڑ دیں یا مختلف مکاتب فکر سے سیکھیں ہی نہ۔ ارے نہیں، ان سب کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن جب بات تعارف کی آئے، پہچان کی آئے، تو وہ صرف ایک ہونی چاہیے، ہم مسلم ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں تو ہمارے منہ سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ کیا ہم اپنی اصل، اپنی متحد شناخت بتاتے ہیں یا پھر ان لیبلز میں ہی الجھے رہتے ہیں جو ہمیں بانٹتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔